کی پرائیویٹ لائف بہر کیف یہ وہی مسائل تھے کہ جن کی طرف ایک عجیب و غریب وہ جو کہا گیا کہ یہ سورہ جو ہے نا پوری کی پورا جو ہے نا وہ شان حضرت ابو بکر میں نازل ہوئی ہے، تو وہ تو آپ نے تفسیر قمی میں دیکھ لیا ہے کہ وہاں ایسی کوئی چیز سورہ لیل کی تفسیر میں نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی پوری وہ آپ نے عبارت بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ ملاحظہ فرمائی ہے۔ یہاں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا جو حوالہ تھا کہ وہاں پہ یہ جملہ بار بار اس پہ نقل کیا گیا کہ اس میں اجماع ہے، نمبر 1 اس پہ آپ جو ہے توجہ دیں، وہ جملات پھر بھی اگر آپ سننا چاہیں تو وہی جو یہ جو لیکچر ہے نمبر 6 جی اس کے بار بار جو دہرایا گیا اس پہ جملہ کہ نہ جرح کی گئی نہ قدح کی گئی اور نہ روایت کو باطل قرار دیا گیا، اور ہر ایک نے اس کو جو ہے نا وہ قبول کیا ہے، ہر ایک کے ہاں جو ہے مقبول ہے، پورے کا پورا اس پہ جو ہے نا وہ اجماع ہے۔ آتے ہیں اب وہی یہ تفسیر قمی میرے پاس ہے، یہ تفسیر اب آ رہی تفسیر قمی کا تو آپ نے سن لیا ہے پورے کا پورا حال کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر جو ہے نا وہ مجمع البیان ہے فی تفسیر القرآن، اور تالیف جو ہے نا وہ علامہ محقق جو ہیں بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی یہ ہے فضل ابن الحسن تبرسی، یہ ان کی وفات ہے 548 ہجری میں۔ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ اباؤٹ تقریباً 10-1100 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہاں سے ہم جو ہیں وہی چلے آتے ہیں کہ تفسیر سورہ لیل کے سلسلے میں وہ واقعہ آپ نے مفصل سنا، میں اس واقعے کو نہیں دہرانا چاہتا کہ جس واقعے میں ایک غریب شخص تھا اور اس کے گھر میں ایک اس کی جو شاخیں تھی درخت کی وہاں پڑتی تھیں، اور یہ وہیں پہ جا کر جو ہے نا اتار دیا کرتا تھا ان کے گھر میں، پورے کا پورا جو ہے نا اشراف ہوتا تھا، اور ظاہر ہے ان کی بیوی بچے، غریب شخص تھا، اور حتیٰ کہ اس اتنا یعنی یہ عجیب بے رحم تھا، آپ یعنی اس کو دیکھیں اس قدر وہ بے رحم تھا، کہتا ہے کہ اس بندے خدا کے جو بچے تھے غریب تھے ظاہر ہے، اس پہ جہاں یہاں تک لکھا فَيَأْخُذْ صِبْيَانُ الْفَقِيرِ، اگر ان میں سے کوئی کھجور وہ نیچے ان کے گھر گرتی اور اس کا وہ بچہ اگر وہ غریب تھے ظاہر ہے وہ لے لیتے، یہ انگلی سے ان کے منہ سے نکال لیتا تھا، یہاں تک حالت۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے یعنی جنت کی بشارت بھی دی، اور پھر کہا اس کا ایک نخلہ جو ہے نا وہاں پہ کھجور کا درخت تمہارے لیے وہاں میسر ہو جائے گا۔ کہا ایک نخلے سے کیا ہوتا ہے، ایک درخت سے کیا، فرمایا پورے کا پورا باغ ہم عطا کریں گے، کریم ہے، شان کریمی کے مالک ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ظرف نہ ہو، وسعت نہ ہو، انسان کہاں پہ جو ہے نا وہ عشق کی چوٹ تو لگتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو بات جو ہے نا وہ یہی تھی، یہ پورے کا پورا واقعہ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ سن لیا۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے وہی بہت بزرگ صحابی ہیں جن کا نام جو ہے نا وہ ابو الدحداح ہے، اور فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، انہیں دیکھا نا، انہوں نے اس آدمی سے لیا، ظاہر ہے کہ پیسہ جب آیا اس نے دیکھا کہ آج نقد کل ادھار والی وہ، چونکہ جب عالم آخرت پہ انسان کو یقین نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی پیسے ٹکے پہ بھی وہی پوری مادیات، یعنی جب مٹیریلسٹک انسان پہ چھا جاتی ہے اسے عالم آخرت پھر بھول جایا کرتی ہے۔ اس نے پیسے دیکھے ابو الدحداح سے، فوراً جو ہے نا بیچے، یہ گئے بڑے جو ہیں عشق رکھنے والے صحابی، اللہ پاک ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے، کہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، پوری دنیا قربان ہو جائے میرے حضور کے قدموں میں۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ، فرمایا اب دیکھیں یہ وہی ہے صورتحال کہ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ تفسیر جو ہے نا وہ مجمع البیان کی ہے، اور یہ کن کی شان میں ہے، شان دکھائیں گے، یعنی تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ محقق جو ہے نا فضل ابن الحسن تبرسی کی ہے یہ تفسیر، اور اس کی ہم بتا رہے ہیں۔ آج ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے اس کو کہ یہ سورہ جو ہے نا کس طرح کس شان کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور فرما دیے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى السُّورَةُ، فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى یہ نازل ہوئی ہے، نازل ہوئی کیا،
وَأَنْ عَطَا قَالَ اسْمُ الرَّجُلِ کس کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے؟ فرمایا کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے ابو الدحداح کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى ہوا ابو الدحداح، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى کہ جو عطا کرے تقوی پروردگار کو اختیار کریں، یہ کس کی شان میں ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو الدحداح جو قربانی کر رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، استقامت کر رہا ہے، پیغمبر کے اپنا مال پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر رہا ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جی، اور جو بخل اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غنی شمار کرتا ہے کہ میں غنی بننا جاننا چاہتا ہوں، وَهُوَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ جی، فقط جو ہے نا پیسے جمع کرنے والے کا نام غنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کا نام جو ہے وہ سخی ہوا کرتا ہے۔ وَهُوَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ وہ جو کہتا ہے نا بخل اختیار جس نے کیا اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غنی شمار کرنے والا ہے اور غنی بن رہا ہے، یعنی غنی نہیں ہے، غنی بن رہا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ صاحب النخلہ ہے، وہ کھجور والا جو درخت کا مالک ہے نا، دوسروں کے گھروں میں بھی جا کر جو ہے نا وہاں سے بھی اٹھا لیتا ہے بغیر اجازت کے، وہاں دوسروں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے، وہ شخص ہے۔ وَقَوْلُهُ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى وَهُوَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ کہ یہ جو شقی ترین شخص ہے اور جو جس میں مروت نہیں ہے، حتیٰ کہ صبیان جو بچے ہیں ان کے منہ سے بھی یہ کھجور نکال لیتا ہے، اس قدر بے رحم ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا وَهُوَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ یہ بھی وہی ہے درخت کا مالک۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَهُوَ یعنی یہاں پہ جو ہے نا یعنی جتنی مدح کی صورتیں ہیں کہ جو تقوی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے، وفاداری کے ساتھ ہے، فرمایا کہ وَهُوَ ابو الدحداح وہ ابو دحداح ہے، یعنی وہ صحابی بزرگ کہ جو اپنی قربانی کر رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، رسول خدا کی خدمت میں اس درخت کو پیش کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللہ ایسے شخص کو جو ہے نا وہ بالکل عنقریب راضی کر دے گا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا وعدہ ہے، پیغمبر اسلام نے ان کے لیے بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اذا دخل الجنہ یعنی وہ کیا ہے؟ جب وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اسے راضی کر دے گا۔ قال وكان النبي يمر بذلك الحش وعذوقه دانية فيقول عذوق عذوق یہ حضرت ابو دحداح کے لیے ہے کہ جو انہوں نے یہ جو عذوقہ جمع کیا ہے، یہ جو زاد راہ انہوں نے جمع کیا ہے، آخرت کا گھر کو انہوں نے آباد کیا ہے، یہ ان کے لیے ہے، لأبی دحداح یہ صحابی بزرگ کے لیے، ابی دحداح کے لیے ہے۔ فی الجنہ جنت میں جو ہے نا انہیں اللہ پاک جو ہے راضی بھی کرے گا اور انہیں ان پر اپنی نعمتیں اور برکتیں بھی کیا ہے نازل فرمائے گا۔ اب آگئی بات جہاں سے جو ہے نا وہ اس جملے کو لے کر یعنی کیا ہے مطلب، یعنی یہی ہوتا ہے مفاد کی بات جہاں پہ آ گئی اس بات کو نقل کر دیا، اور جہاں پہ مفاد کی بات نہ آئی اس کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیوں پیش کرتے ہو؟ یعنی یہ تحقیق کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ سلیقے جو ہے نا وہ جو محققین ہوتے ہیں دانش مند ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ محقق کیا کرتا ہے؟ دیانت سے، عدل اور عدالت سے، ہمیشہ جو ہے نا متانت سے، استقامت سے بات اگر آپ نے کوٹ کرنی ہے، بات کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ، نہ کہ اس کا آدھا حصہ کھا جائے آگے پیچھے کھا کے، اس کے بعد جو مطلب کی بات ہے اس مطلب کی بات کو جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے کوٹ کیا، یہ سب چیزیں چھوڑ کر اب یہاں پہ آتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ یعنی ابن زبیر سے ہے، وَعَنْ ابن زبیر قَالَ إِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فی ابی بکر کہتے ہیں کہ یہ ابن زبیر نے کہا ہے۔ ابن زبیر کی بڑی شان ہے، انشاءاللہ وہ جب اگر کوئی وہ ڈسکشن جو متعہ کی اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ تو یہ ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی جو ہے نا وہ ریلیشن بھی ہے۔